آخری منٹ سٹاپ باغبانپورہ میں ہولناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ڈمپر نے 3 رکشوں اور 2 موٹر سائیکلوں کو کچل ڈالا۔ 2 طلباء سمیت 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق بچیوں کی شناخت 12 سالہ آئمہ، 10 سالہ حفظہ کے نام سے ہوئی۔ 45 سالہ رفاقت، 41 سالہ داؤد بھی شامل۔ ایک کی شناخت نہ ہو سکی۔ زخمی چاروں افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حادثہ ڈمپر کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیور کے خلاف قتل بل اسباب غفلت سے گاڑی چلانا سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹریفک حادثے میں 5 افراد کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کا سوگواران سے ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم، ذمہ داران کا تعین کر کے تادیبی کارروائی کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا بھی نوٹس، سی پی او لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ قیمتی جانے کے بعد ٹریفک پولیس کو بھی ہوش آ گئی۔ سی ٹی او کا ٹریفک کی 5 خلاف ورزیوں پر مقدمہ درج کرنے کا حکم۔ اب 92 کی خلاف ورزی، بغیر رجسٹریشن موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ گاڑیوں کی باڈی اور اوور لوڈنگ کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر ہوگی۔ تجاوزات قائم کرنے والوں پر بھی پرچہ ہوگا۔ جی ٹی روڈ آخری منٹ سٹاپ پر ہولناک حادثہ، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا 5 افراد کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ کا اظہار۔ خواجہ عمران نذیر کا سوگواران سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ صوبائی وزیر کا زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کا حکم، کہا ڈمپر ڈرائیور کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہر کے اکثر سکولوں میں ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر نہیں، طلباء اپنی مدد آپ کے تحت سکول آنے پر مجبور۔ ماضی میں اکثر بڑے سکولوں کی اپنی بسیں تھیں، بسوں کے ذریعے طلباء سکول آتے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سکولوں کو ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے کے احکامات پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لاہور کی سڑکوں پر دندناتی سرکاری ہیوی گاڑیاں، فٹنس سرٹیفکیٹ غائب۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کے قوانین کی سرے عام دھجیاں اڑانے لگیں۔ ایل ڈی اے، واسا، ٹیپا، پی ایچ اے کی ہیوی گاڑیاں بغیر فٹنس کے رواں دواں۔ ڈمپر، ٹریکٹر، لوڈر کسی کا بھی فٹنس سرٹیفکیٹ موجود نہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے اپنی ہی مشینری کو چیک کرنا بند کر دیا۔ 80% سرکاری ہیوی وہیکلز بغیر فٹنس سڑکوں پر، انتظامیہ خاموش۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں پاک افواج کو خراج تحسین۔ ارکان اسمبلی بولے، دنیا نے دیکھا بھارت چند گھنٹوں میں سیز فائر کی منتیں کرتا پایا گیا۔ اجلاس میں مختلف آڈٹ رپورٹس پیش کی گئیں۔ حکومتی رکن ارشد ملکہ ساہیوال کو بھی لاہور کی طرح صحت کی سہولیات دینے کا مطالبہ۔ راشدہ لودھی نے 2025 میں ہسپتال کے تمام کام مکمل ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے اجلاس جمعرات کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ ہاؤسنگ سیکٹر متاثرین کے لیے خوشخبری، ڈوبی رقم واپس ملنے لگی۔ نیب نے فارما نائٹس ہاؤسنگ سوسائٹی کے 1446 متاثرین کی رقم برآمد کر لی۔ ڈی جی نیب کا کہنا تھا کہ 1 ارب 34 کروڑ مالیت رقم کی آج سے تقسیم شروع ہوگی۔ متاثرین کی سہولت کے پیش نظر چیک وصولی کے لیے اسٹامپ پیپر کی شرط ختم کر دی۔ نیب لاہور آفس کو متاثرین کو سروس فراہمی کے لیے ہفتہ اتوار کھلا رکھنے کے احکامات بھی جاری۔ پنجاب میں دہشت گردی کے شکار شہریوں کی معاوضہ رقم میں اضافے کی تجویز۔ ہلاکت کی صورت میں معاوضہ 10 سے 25 لاکھ کرنے کا کہا گیا۔ زخمیوں کا معاوضہ 5 سے 10 لاکھ روپے کرنے کی تجویز۔ پنجاب اسمبلی میں ترمیمی بل پنجاب شہری متاثرین دہشت گردی 2025 پیش۔ بل متعلقہ کمیٹی کے حوالے، کمیٹی 2 ماہ میں رپورٹ پیش کرے گی۔ اسٹوڈنٹس کونسلز کو 16 مئی تک مکمل کیا جائے۔ اسٹوڈنٹ کونسل انتخابات کے حوالے سے تصاویری ثبوت فراہم کیے جائیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسٹوڈنٹس کونسل الیکشن کے حوالے سے نئی ہدایات جاری کر دیں۔ اس سے قبل انتخابات کے لیے 21 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ سرکاری اسکولوں میں درجہ چہارم کی میرٹ کے خلاف بھرتیوں کا معاملہ، 2 سال گزرنے کے باوجود تاحال ایجوکیشن اتھارٹی لاہور انکوائری مکمل نہ کر سکی۔ درجہ چہارم کی بھرتیاں میرٹ پر کی گئیں یا نہیں، انکوائری کے لیے 2 مزید کمیٹیاں بنا دی گئیں۔ ملازمین گزشتہ 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ آبی آلودگی اور پانی کے مسائل کے پیش نظر پہلی بار اسپیشل انسپیکشن یونٹ قائم۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب نے انڈسٹریل ویسٹ واٹر کے اخراج کی نگرانی کے لیے خصوصی یونٹ قائم کیا۔ تمام انڈسٹریل یونٹس گندا پانی صاف کرنے کے پابند ہوں گے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 95 پیسے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔
مٹی کا تیل 7 روپے 16 پیسے فی لیٹر کم ہو سکتا ہے۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے منظوری کے بعد قیمتوں سے متعلق اعلان کرے گی۔ پہلگام واقعہ انڈیا کی انتخابی جیت کے لیے جنگی حکمت ناکام ہوئی۔ پاک بھارت جنگی معرکہ میں امریکہ اور مغرب کے اسلحہ کی برتری قائم نہیں رہی۔ سیاسی اقتصادی قومی سلامتی کو درپیش بحرانوں میں قومی کانفرنس ناگزیر ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کا کہنا تھا حکومت آنے والے بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کرے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ٹیکس کٹوتی میں خاطر خواہ کمی کی جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 8 جوڈیشل افسران کی خدمات پنجاب جوڈیشل اکیڈمی کے سپرد کر دیں۔ 3 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن، 4 ایڈیشنل سیشن ججز اور 1 سول جج کو پنجاب جوڈیشل اکیڈمی تعینات کر دیا گیا۔ چیف جسٹس مس سالہ نیلم کی منظوری کے بعد رجسٹرار ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ غیر ضروری اپیل دائر کرنے پر 10 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ برقرار۔ لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ جسٹس چودھری اقبال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار نے ریاستی اداروں کو فضول اور بدنیتی پر مبنی کیسز میں گھسیٹا۔ اپیل کنندہ کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ نے افسران اور ملازمین کی بغیر اطلاع غیر حاضری پر وضاحت طلب کر لی۔ غیر حاضری پر شوکاز نوٹس جاری۔ گریڈ 20-21 کے افسران سے بھی وضاحت طلب۔ ملازمین کو 3 دن میں تحریری جواب جمع کروانے کی ہدایت۔ جواب جمع نہ کرانے پر تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ محاذ اتھارٹی کو انتباہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کے ججز کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ صدارت ایڈمن جج جسٹس شہباز رضوی کریں گے۔ آئی جی پنجاب سمیت دیگر پولیس افسران شرکت کریں گے۔ اجلاس میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں میں کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہائی کورٹ میں صدر مدارس کی نشست پر تقرری نہ کرنے کے خلاف درخواست۔ سیکرٹری اوقاف کو 15 روز میں تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ 2014 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے امتحان پاس کیا۔ سرکاری وکیل کے مطابق درخواست گزار کے پاس 2 ڈومیسائل ہیں۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسپیشل ڈیجیٹل الاؤنس روکنے کے خلاف درخواست۔ عدالت نے الاؤنس روکنے کے خلاف درخواست خارج کر دی۔ موقف اپنایا کہ درخواست گزار کے خاوند نوید اختر بطور سول جج فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ خاوند کے انتقال کے بعد پینشن کے ساتھ اسپیشل جوڈیشل الاؤنس دیا جاتا رہا ہے۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے سماعت کی۔ پاک بھارت جنگ کے دوران میٹرک انٹر کے ملتوی پیپرز اور پریکٹیکلز کا نیا شیڈول جاری۔ ترجمان لاہور تعلیمی بورڈ کے مطابق 7 مئی کو ملتوی انٹر پارٹ 2 کے پیپر 16 جون کو ہوں گے۔ 7 مئی کو ملتوی میٹرک کے پریکٹیکل 17 مئی کو ہوں گے۔ 9 مئی کو ملتوی انٹر کے پیپر 31 مئی کو ہوں گے۔ 9 مئی کو ملتوی میٹرک کے پریکٹیکلز 24 مئی کو ہوں گے۔ پنجاب یونیورسٹی نے موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ چھٹیاں 5 جون سے 29 اگست تک ہوں گی۔ تمام ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ کو سیمسٹر 8 کی کلاسز چھٹیوں سے پہلے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ غیر معمولی حالات میں کلاسز لگانے کی اجازت ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹرک ٹیسٹ کرانے کی اجازت۔ اے ٹی سی عدالت کے جج منظر علی گل نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پولیس سے 26 مئی کو رپورٹ بھی طلب کر لی۔ پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی سے 9 مئی کے مقدمات میں پولی گرافک سمیت دیگر ٹیسٹ کرانے ہیں، جس سے حقائق واضح ہو جائیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی سی ایم ایچ لاہور آمد۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک فوج کے زخمی افسران اور جوانوں کی عیادت کی۔ گورنر پنجاب نے غازیوں کی جرأت و بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ پاک فوج کے جوانوں پر فخر ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہیں۔ چھٹی لے کر پرائیویٹ کالجز میں ملازمت پر سرکاری نرسز کے خلاف ایکشن۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے پیڈا ایکٹ کے تحت 57 نرسوں کو معطل کر دیا۔ 19 نرسز کی 2 سالہ سروس ضبط۔ پاکستان نرسنگ کونسل کی رپورٹ پر محکمانہ کارروائی کی گئی۔ سیکرٹری صحت عظمت محمود کا کہنا تھا کہ سرکاری منظوری کے بغیر پرائیویٹ اداروں میں ملازمت کرنا غیر قانونی ہے۔